وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادات اور اچھے کلمات اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خالق ارض و سما، مالک ارض و سما کی ذات پاک کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اس کے بعد لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام کائنات، افضل الرسل، ساقی کوثر، شافع محشر، نبینا و سیدنا و رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہو، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے آل اور اصحاب پر بھی ہو، جنہوں نے ہر قسم کے مصائب، مشاکل، اذیتیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے اسلام کی اس مقدس تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں پہنچا دیا۔ محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے: ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باری تعالیٰ کے ہاں، رب ذوالجلال کے ہاں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے پروردگار، میرے اس شہر کو، شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانا، اور اس کے رہنے والے کو، شہر میں بسنے والوں کو مختلف قسم کے میوجات سے، پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے، اور اس کے بعد اس شہر میں رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی بھی شخص کے فلاح و بہبود کے لیے امن و امان انتہائی لازمی چیز ہے۔ امن و امان رزق سے پہلے، معیشت سے پہلے امن و امان کی حیثیت ہے۔ تبھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کے حوالے سے بات کی، امن کے حوالے سے دعا کی، اس کے بعد رزق کے حوالے سے دعا کی۔ امن و امان کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اور کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے امن و امان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک امن و سکون نہیں ہوگا اس وقت تک ساری چیزیں بیکار ہیں۔
اور امن و امان ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہر انسان پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور جب امن و امان، جب امن مفقود ہوگا کسی بھی معاشرے میں، جب وہاں پر بد امنی ہوگی تو وہ معاشرہ تنزلی کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کا بھی سکون نہیں ہوتا۔ اور اسلام امن کے داعی ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جو ہر کسی کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اسلام امن کے داعی ہے، باقی تمام ادیان کی نسبت دین اسلام سب سے زیادہ امن کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام انسان کے ساتھ تو ہے ہی امن کے داعی، اسلام باقی مخلوقات کے ساتھ بھی احسان چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اسلام ہر قسم کی دہشت گردی سے، فتنہ فساد سے پاک ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے حقیقت میں جس سے باقی مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اسلام وہ دین ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس کسی نے بھی ہمارے کسی بھی مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلحہ استعمال کیا نہیں فرمایا، اسلحہ چلایا نہیں فرمایا، خالی جس کسی نے بھی کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی مسلمان کو ڈرایا تو وہ شخص سخت گناہ کے مرتکب ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليرح احدكم شفرته وليرح ذبيحته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے احسان، بھلائی، خیر ہر چیز پر لکھ دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو کہا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی بھی چیز کو قتل کرے تو اس کو جلد اس کو قتل کر دے، یعنی اس کو اس حالت میں نہ چھوڑے کہ وہ تڑپتا تڑپتا وہ مر جائے۔ اور جب کسی بھی ذبیحہ کو ذبح کرے، کسی بکری یا کسی گائے وغیرہ کو ذبح کرے تو اس کو فوراً ذبح کرے، اس کو تکلیف دے دے کر ذبح نہ کرے،
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بھی سکھایا کہ کس طرح جلد ذبح کیا جائے. فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے کوئی اپنی چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کرے، خوب تیز کرے، اور جو مذبوحہ ہے، جس چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو فوراً ذبح کرے تاکہ اس کو آرام پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے کھڑا مت کرو، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو تاکہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام اخوت کا دین ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان سے رہو، پیار و محبت سے رہو، ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے. ان کی آپس میں محبت کے حوالے سے، آپس میں شفقت کے حوالے سے، آپس میں مل جل کے رہنے کے حوالے سے، جب جسم کے کسی حصے پر کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کے جسم کے باقی حصے بھی بے چین رہتا ہے، تکلیف باقی حصے میں بھی پھیل جاتی ہے اور وہ بے چینی کے عالم میں نیند سے وہ محروم رہتا ہے، بخار اس پر چڑھ جاتا ہے. جب ایک جگہ پر درد ہوتا ہے، ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو یہی درد جسم کے باقی حصے میں بھی پھیل جاتا ہے. مسلمانوں کی مثال ایسی ہونی چاہیے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام میں قطعاً دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں پر بھی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ سب کے سب اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اسلام اس کے سخت مخالف ہے اور اس کے لیے سخت سے سخت ترین سزا اسلام نے مقرر کر رکھا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے امن و سکون کو چھین لیتے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور ان کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا جائے یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ان کو ملک بدر کیا جائے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے اور آخرت میں ان کی سزا اس سے بھی کہیں خطرناک اور دردناک سزا ہے ان کے لیے. اسلام نے مسلمانوں کے تحفظ کے حوالے سے ہر ممکن اسلام نے مختلف قسم کے طریقے سے، مختلف قسم کے اسالیب سے نصوص اسلام میں وارد ہوا ہے. قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال رکھنے کے حوالے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سے محبت کرنے کے حوالے سے، اس کے جان و مال کے تحفظ کرنے کے حوالے سے.
رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے 5 قسم کی وعید سنائی ہے، وعیدیں 5 قسم کی سزا سنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس کسی نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو ایسے شخص کی سزا فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک مسلمان کے قاتل اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت بھی اس پر پڑتی ہے، اور اس شخص کے لیے عذاب علیم اور عذاب عظیم اس کے لیے قیامت کے دن اس کو چکھانا پڑے گا۔ اسلام نے ہر وقت باقی مسلمانوں کی عزت کے حوالے سے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے ہر وقت بڑی تاکید سے اسلام نے تعلیمات دی ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کافروں کی اگر وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتا، جو غیر حربی ہے، یا وہ کافر جو مسلمان ملک میں آ چکا ہے کسی کے ذمے سے، اور اگر کوئی شخص اس کافر کو مار دیتا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل کافرا من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کسی نے کسی معاہد کو یا کسی ذمی کو، وہ کافر ہے، اسلام میں مسلمانوں کی مملکت میں وہ داخل ہوا ہے، اسلامی ریاست میں وہ آیا ہے، کسی کے ذمے سے، کسی کے ہاتھ سے، اور اگر کسی نے اس کو بھی مار دیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ لیکن اس ذمی والے کو بھی چاہیے، اس ذمی کافر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دائرے میں رہے، اپنی حدود میں رہے، وہ یہاں آ کر مختلف قسم کی پالیسیاں نہ بنائے، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف، مسلمان حکمرانوں کے خلاف، مسلمان فوجوں کے خلاف وہ مختلف قسم کی سازشیں نہ کرے۔ ایسے معاہد کی حفاظت کرنا اور ایسے ذمی کافر کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر وہ کافر ذمی مسلمان ممالک میں داخل ہو کر وہاں پر دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہاں باقی مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، یا وہاں پر مسلمانوں کے جو قوانین ہیں اس کو توڑ دیتا ہے، تو ایسے ذمی کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی مسلمان عوام کو اس کافر کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمان حاکم کو چاہیے کہ اس کو فوراً سزا دے، اس کو جو بھی مناسب ہو اس کے لیے اس کے خلاف اقدامات کرے۔ لہذا میرے معزز سامعین کرام، دین اسلام دین عدل ہے، دین انصاف ہے، دین امن و امان ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام میں ہر کسی کے لیے تحفظ ہے، اسلام میں ہر کسی کے لیے احترام ہے، اسلام میں ہر کسی کے لیے محبت و اخوت ہے۔ اسلام ہر قسم کی دہشت گردی سے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے، ہر قسم کے قتل و غارت سے اور ہر قسم کی بد امنی سے اسلام پاک و صاف ہے، اسلام دور ہے، اسلام ان چیزوں کا کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ فتنہ فساد کا، دہشت گردی کا، قتل و غارت کا اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مقدس دین ہے جو ہر کسی کو اپنا پورا حق دے دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعطی کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو
اپنا حق پورا پورا دیا کریں۔ اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کی بھی حفاظت کی ہے۔ اسلام نے جس طرح اس مسلمانوں کو امن دیا ہے، اسی طرح باقی اقوام کو بھی امن دیا ہے۔ باقی اقوام سے بھی فتنہ فساد کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ دہشت گردی کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی قوم میں ہو، کسی بھی دین میں ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور اسلام جہاد کی ترغیب دلاتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، اور اس جہاد میں بھی کافروں کے لیے خیر ہے، غیر مسلموں کے لیے، اسلام دشمن عناصر کے لیے اس جہاد میں ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہتری ہے۔ وہ بھلائی کس طرح ہے، بہتری کس طرح ہے؟ یا وہ جب جہاد شروع ہوگا تو جہاد کے خوف سے، جہاد کے ڈر سے وہ اسلام میں داخل ہوں گے جبراً، تو اس میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ یا جہاد کی وجہ سے جب وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں جب وہ اتریں گے کفار، اور مسلمان ان کے خلاف لڑیں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے، تو ان کو جب ختم کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو اسی میں بھی ان کے لیے خیر ہے۔ اس میں ان کے لیے کیسا خیر ہے؟ اس میں ان کے لیے اس لیے خیر ہے، جب کسی بھی کافر کو میدان کارزار میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو مزید اللہ کی معصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب اس کو مزید اللہ کی معصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کے عذاب میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ جتنا بندہ یہاں پر دنیا میں، جتنا بھی انسان دنیا میں اللہ کی معصیت کرے گا، کفر میں بڑھے گا آگے، اتنا ہی قیامت کے دن اس کو عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور جتنا بھی اس کی معصیت یا اس کا کفر کم ہوگا، اتنا ہی اس کا عذاب بھی کم ہوگا۔ اس حوالے سے جہاد میں کافروں کے لیے بھی بہتری ہے، جو مارا جاتا ہے اس کے لیے بھی بہتری ہے، تاکہ وہ مرنے کی وجہ سے مزید وہ اللہ کی معصیت نہیں کر سکا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکا، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکا۔ تو لہذا اسلام ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور اسلامی تعلیمات مسلمانوں کے لیے بھی اور باقی اقوام کے لیے بھی بہترین تعلیمات ہے، جس میں سب کے لیے بھلائی ہے، سب کے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔